سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے ملک ممتاز قاری جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب جو تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحر ٹرانسمیشن میں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیں صاحب، کیسی عجیب سی بات ہے، صدا بلند ہو رہی تھی کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آ بھی گیا اور عشرہ رحمت کے آج ہم وسط میں بھی پہنچ گئے۔ ناظرین، وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے، اللہ کو راضی کر لیجئے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جس شخصیت کا ناظرین ہم تذکرہ پاک کرنے والے ہیں، وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے واقعی اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے، آئیے ذرا اس دربار سے چل کے پوچھیں گے۔ ایک ایسی ہستی ناظرین جنہیں سراج العالمین، جنہیں تاج العارفین، جنہیں رئیس المتعبدین، جنہیں سلطان الموحدین، جنہیں مظہر الجلال والجمال، جنہیں کاشف العلم والکمال، جنہیں شیخ الشیوخ طریقت، جنہیں اصل الاصول حقیقت، جنہیں عجوبہ رموز و اشارات، جنہیں کوہ علم و ثبات، جنہیں اہل تصوف کے امام، جنہیں اوصاف علم کامل، جنہیں اندوہ درد کے دریا، جنہیں مروت و شفقت کا خزانہ، اور جنہیں دنیا یقیناً اولیاء کرام کا تاج کہہ کے پکارتی ہے، یعنی دوسری اور تیسری صدی ہجری کی ایسی ممتاز اور محترم ہستی کا تذکرہ پاک، جنہیں آسمان ولایت کا انتہائی روشن ستارہ، چمکتا ستارہ، اور دنیا ادب کے ساتھ سر جھکا کے انہیں حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک جب میں کتابوں میں پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ہے وہ عشق جو کہ اگر اس کا کچھ حصہ بھی ہمیں مل جائے تو یقین مانی ہماری دنیا تو بنی جائے، آخرت میں جو ہمیں ممتاز کیا جائے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ جن کے دن کی دنیا حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ولایت سے تبدیل ہوئی، جن کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے اور انہی سے علوم ظاہر و باطن اکتساب فرمائے، جبکہ جس در سے آپ کا فیض جاری ہوا اس میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کے بھائنجے اور مرید خاص ہیں۔ آپ اہل تصوف کے امام و مقتدا گردانے جانے جاتے ہیں اور آپ علم میں حد کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ حلم و ثبات کے پہاڑ اور مروت و شفقت کا خزانہ و خزینہ تھے، اور اسرار و رموز میں آپ کو اس قدر اعجاز حاصل تھا کہ جو بھی سنتا حیران و شجدہ رہ جاتا۔ سب سے پہلے جس نے بغداد کے اندر حقائق و توحید کے متعلق کچھ کیا وہ آپ ہی تھے۔ عراق کے بہت سے مشائخ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے اندر دکان میں ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، بڑی توجہ آپ کی رہے صاحب، اور ہر روز پردے کے پیچھے 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، 1000 رکعت۔ ایک شخص لگام سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آیا اور پردہ اٹھا کر سلام عرض کیا اور کہا کہ لگام کے فلاں پیر زادے نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو پہاڑ میں ساکن ہو گئے ہیں اور یہ کوئی جمع مردی نہیں، مرد ایسا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ مرد ایسا ہونا چاہیے کہ بازار میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا مشغول ہو کہ اس سے غافل نہ ہو، یعنی ہر وقت یاد الہی اس کے دل کے اندر گھر کی بھی ہو، وہ لوگوں میں نظر تو آئے لیکن لوگوں میں ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں نظر نہ آئے، یعنی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا ناظرین کہ بڑھاپے میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ نوجوانوں بڑھاپے سے پہلے کچھ کام کر لو، کیونکہ ضعیف ہو کر کچھ نہ کر سکو گے جیسے کہ میں نہیں کر سکتا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ فرما رہے تھے اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ جوان بھی آپ کی طرح عبادت نہ کر سکتا تھا، یعنی آپ اس وقت بڑھاپے میں موجود تھے لیکن عبادت آپ کی جوانوں سے بڑھ کے ہوا کرتی تھی۔ حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو عبادت میں کامل ترین نہیں دیکھا۔ اسی طرح ناظرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت کا جو وصف تھا، دیکھیں میرے سرکار تو امت پر ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ بروز محشر وہ جو روایات میں آتا ہے نا کہ ہم جیسے گناہگار دوزخ کی طرف دوڑتے جائیں گے، سرکار ہمیں کمر سے پکڑ پکڑ کر واپس لائیں گے۔ یہ جو سرکار علیہ السلام کی شفقت کا وصف ہے ناظرین، اس کا پرتاؤ آپ کی شخصیت میں ایسا تھا کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام جہانوں کا غم میرے دل ہی میں ہوتا، لوگ اندو اور غم سے مکمل طور پہ فارغ ہو جاتے۔ یہ وہ وصف ہے ناظرین جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ امت کے لیے کس قدر غمگین رہا کرتے تھے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خلق خدا اور خدا
خدا لا شریک لہو کا کس قدر گہرا تعلق تھا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا آپ کا معاملہ یہ تھا ناظرین، جیسا کہ تذکرۃ الاولیاء میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی، میری دکان جلنے سے محفوظ رہی. ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کی دکان نہیں جلی؟ میں نے کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ. اور نارملی لوگ یہ کہتے ہیں ناظرین. تو اس بات پہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی، مجھے شرم محسوس ہوئی، اور میں نے اپنے آپ کو دوسرے مسلمان بھائیوں سے چونکہ بہتر جانا، میں اپنے اندر ہی شرم محسوس کرنے لگا کہ دنیا کے مال کے بچ جانے پر میں نے شکر ادا کیا. فرماتے ہیں کہ دکان میں جو کچھ بھی اس وقت تھا میں نے اسی وقت سب کچھ خیرات کر دیا اور تصوف کے راستے کو اختیار کر لیا. یہ ہیں حضرت خواجہ سری سختی علیہ رحمہ. آج ناظرین بس ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، اور ایسے پہلو ہیں. میں تو ایک بات بتاؤں کہ اگر آج کا پروگرام آپ دیکھ لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت کی جو شارع ہے بہت آسان ہے ناظرین. بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس پہ ہمیں پہلا قدم بڑھانا ہے، سارے قدم انشاءاللہ خود بڑھتے چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بہت ہی ممتاز علماء کرام، بہت ہی زبردست پینل اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ پینل ہے جو میں کہوں کہ ٹاپ آف دا لائن پینل اگر ہے تو غلط نہیں ہوگا. پہلی شخصیت ناظرین میرے بائیں جانب بزرگ شخصیت، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر بزرگ شخصیت محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب. اور آخر میں میرے بھائی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ملک کے ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داس صاحب موجود ہیں. آپ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جنید صاحب کیا سما باندھتے ہیں شیر میاں داس صاحب. ان کی زبان سے کلمات کو سن کر غالب کا وہ شعر زبان پر آتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. سبحان اللہ. ہم جس قدسی صفت انسان کا ذکر کرنے لگے ہیں یہ اس جماعت کے ایک فرد ہیں جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تمغہ مل رہا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. سبحان اللہ. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارتیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کا فرمان نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کی صورت میں ہمیں بتایا کہ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ. میرے ان پیارے بندوں سے دشمنی رکھنے والا مجھ اللہ کے ساتھ میدان عمل میں آ جائے، میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کہی کسی نے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. تو حضرت سیدنا سری سقطی جن کا اصل نام سر الدین ہے، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، جنیدیہ اور رضویہ اس کے عظیم ایک فرد ہے. سر الدین نام ہے، ابو الحسن کنیت ہے. اب سر الدین والد مغلس، غین بتائی کسر عارفاں کے مصنف نے کہ فے نہیں ہے، یہ میم غین لام سین مغلس والد کا نام. اب وہ سر الدین نام رکھ رہے ہیں ایسے ماحول میں، کیا بات ہے، جبکہ چاروں طرف علمی ایک شہرہ ہے، کہیں بصرہ ہے، کہیں کوفہ ہے، کہیں بغداد ہے، اور بڑے بڑے سکالر علمی اس دور کے، اور طبع تابعین کا دور ہے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ علم میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ کئی سال مسلسل پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے تھے. اللہ. تو سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جب ہم جیسے گناہ گاروں کی زبان پر آتا ہے، ہمیں ایک تو یہ امید دلاتا ہے کہ جتنی دیر تم اللہ کے ان پیاروں کا ذکر کرتے رہو گے اللہ کی رحمت تم پر چھائی رہے. سبحان اللہ. سبحان. آقا علیہ السلام جن کے بارے میں یہ فرمائیں کہ دنیا والوں کو بارشیں میرے امت کے ان نفوس قدسیہ کی بدولت ملتی ہے. قرآن کریم جب پہلی امتوں کے اولیاء کا ذکر کرتا ہے، کبھی اصحاب کہف کے نام پر سورت الکہف اتاری جاتی ہے، کبھی لقمان کے نام پر سورت اتاری جاتی ہے، کبھی سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک ولی کا، ایک عاصم بن برخیہ کا ذکر قرآن کرتا ہے. تو یہ تو امام المرسلین کے امتی ہیں. اللہ اکبر. یہ تو وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری کہ سیدنا سر الدین ابو الحسن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لاہور میں لیٹا یہ کلندر. سبحان اللہ.
آج کوئی ہے دنیا کے صفحے پر جو اس حقیقت کو نہ جان سکے کہ جاؤ راوی کے اس پار ایک بادشاہ لیٹا ہوا ہے، راوی کے اس پار ایک فقیر لیٹا ہوا ہے، اس کا مزار بھی دیکھ لو، اس کا مزار بھی دیکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم پر دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اب وہ اہل حقائق کے سردار بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سری سختی اہل حقائق کے سردار ہیں، اور وہ لوگ جو اس دنیا کی تعلقات کو سمجھتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو منقطع رکھتے ہیں، ان کے پیشوا ہیں۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کراتے ہوئے جو خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ یہ مقدس جماعت کا چمکتا دمکتا ستارہ وہ ہے جو اللہ کے حضور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اگر میرے اعمال اس قابل نہیں کہ میں تیری رضا حاصل کر سکوں، اللہ اکبر، اور تو مجھے جہنم میں بھی اگر ڈالے تو ایک کرم مجھ پر ضرور کرنا کہ اپنا مشاہدہ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اللہ 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 اللہ، میں اگر عذاب میں بھی جاؤں، جہنم میں بھی جاؤں، اللہ اللہ اللہ، تو وہاں اے میرے خالق و مالک تیرا دیدار ملے۔ اسی پر بحث کرتے ہوئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت بات کہہ گئے ہمارے سردار سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہی تو یہی ہوگی۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اہل اللہ، جنت کو جب رب کا دیدار ہوگا، ساری جنت کی نعمتوں سے آنکھیں پھر جائیں، بالکل ٹھیک، وقت گزر جائے گا۔ تو سیدنا حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سر الدین نام ہے، اور انہیں سقطی اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا، یہ تو بات آپ نے سننے والوں کو بتا دی کہ حضرت معروف کررخی وہ ہیں علم دینے والے، طریقہ دینے والے۔ اور کمال یہ ہے کہ آگے پہنچا کس کے ذریعے سے رہے ہیں؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اس پہ کلام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، یہ بتائیے کہ یہ جو ابتدائی اتنی حسین گفتگو پروفیسر صاحب نے فرمائی ہے، آپ کا شجرہ طریقت اور دنیا تصوف میں قدم مبارک کو رکھنا، یہاں سے ذرا بات کو آگے بڑھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شجرہ طریقت جیسے فرما رہے تھے پروفیسر سعید خان صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص فیضان سے اور ائمہ اہل بیت کے فیضان سے ہوتا ہوا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پھر آپ تک یہ سلسلہ پہنچا، اور دوسرا آپ کے جو فیضان کا سلسلہ ہے وہ حضرت حبیب الرئی کے ذریعے اور امام حسن بصری سے ہوتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ فیض کے دو عظیم روحانی چشمے آپ کی ذات کے لیے جمع کیے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو آپ کی شجرہ طریقت کی بات۔ اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے اور لینے والا اس پر محنت کتنی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، یعنی کیا بات، فیض کیا کے بات، چشمے تو بڑے آ رہے ہیں، واہ واہ واہ، لیکن بعض اوقات جن کو یہ چشمے ملتے ہیں ان کو سنبھالنے کا اور آگے ترقی دینے کا سلیقہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ کیا تصوف کا نقطہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے ہاں یہ ایک بڑا تھا کہ ملا بھی بہت کچھ، لیکن آپ نے صرف اس کو مزید منور کرنے کے لیے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے محنت بھی کمال درجے کی۔ اللہ اکبر، یعنی کہنے کو تو یہ جملہ ہے کہ جب آپ کو ان اولیاء کبار کی صحبت کے ذریعے جو ایک توبہ کا موقع ملا، چاہیں تو آپ چھوٹی سی بات سے نصیحت پکڑ لیں، جی، چاہیں تو بڑے بڑے واقعات ہو جائیں نصیحت نہ پکڑیں، ایسا ہی ہے، یہاں سے بھی کسی بندے کی سلیم الفطرت کا اندازہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی دکان پر حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کچھ فقراء کے ساتھ جب آئے تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے بجائے ان کے مطالبہ کرنے پر خود محسوس کر لیا کہ یہ فقراء کی ایک ٹیم ہے، یہ چونکہ الفقر و فخری کا یہ ایک پیکر ہوتے ہیں، اس تسلسل میں چلتے ہیں، تو ان کو کچھ کھلانا پلانا چاہیے۔ تو بہرحال آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا تو ان کو کھلایا۔ تو حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں جب ان کی چہرے پر پڑیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو غازی صاحب ولیوں کی نگاہوں میں کیا مقناطیسیت ہوتی ہے، بہت صحیح فرمایا، کیا جذبہ الہی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ آنکھوں سے دل پر انڈیلتے ہیں اور الستو بربکم قالوا بلا کی تار کو چھیڑتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ تو پھر جب آپ نے کہا کہ اے سری سختی، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، جی سبحان اللہ، بس وہ کہہ کے کیا فرمایا؟ خیرک اللہ، اللہ تمہیں چن لے، ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی، اللہ تعالیٰ تیرا انتخاب کر لے، تجھے نیکی کی توفیق دے۔ وہ کہہ کے یہ چلے گئے اور آپ کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ تو اسی طرح حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کو دیکھا
لگتا یہ کہ اولیاء کے ہاں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک، جن کو جوہر قابل نظر آتا ہے تو وہاں یہ بھیج بھی دیے جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں اور علامہ صاحب آپ کی جانب. اب یہ تو یہ ایک پہلی نگاہ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنا، معروف قرخی علیہ رحمہ کی نگاہ پڑھنا، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ توبہ کے لیے قدم آگے بڑھانا، اور پھر دل کی دنیا کا یکسر تبدیل ہو جانا. میں ایک بات یہاں پہ ذرا آپ سے سمجھنا بھی چاہتا ہوں. کئی اولیاء کرام کے واقعات میں ایک خاص بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ اچانک یکسر اور ایک دم دنیا تبدیل ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں سے ذرا آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، میں آپ کے سوال کو اس انداز سے لیتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اللہ یعنی ان کے سینوں میں یہ اصل میں جو نبوی فیض ہے، یہ علوی فیض بن کر، پھر حسینی فیض بن کر، پھر یہ کاظمی فیض بن کر، پھر یہ رضائی فیض بن کر، پھر یہ معروفی فیض بن کر. سبحان اللہ. میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے حضرت سیدہ معروف حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالی، قطع کلام کی معذرت، ایک طرف معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور نیچے داتا صاحب علیہ رحمہ. آپ وہ کنیکٹیوٹی بھی پھر ابھی بات کریں گے. مطلب ذرا آپ دیکھیں کہ وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، نور علی نور، یعنی آپ نیچے دیکھیں تو وہاں بھی انوار ہی انوار، اوپر دیکھیں تو اوپر بھی انوار ہی انوار، ہر جگہ پہ انوار ہی انوار. یعنی حضرت سیدنا حبیب رائی کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. میں آپ کے جو براہ راست مرشد ہیں جن سے آپ نے کثرت سے فیض پایا، وہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو بڑے بڑے ائمہ نے اپنی اپنی کتب میں آج بھی لکھا کہ قبر المعروف القرخی تریاک مجرب. انہوں نے کہا ان کی قبر انور آج بھی مشکلات کے حل کے لیے مجرب تریاک. وہاں پہ جا کے آپ جو مانگ لیں اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ آئے ایک یتیم کو لے کے آپ کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا بزنس ہے، یہ یتیم بچہ ہے تو اس کو کپڑے لے دیں. آپ نے فرمایا جی صرف کپڑے نہیں، آپ نے حکم کیا ہے تو میں اس کو جو بچوں کی خوشی ہوتی ہے وہ ساری خوشیاں لے کے دیتا ہوں. صحیح. اب یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اتنی عاجزی، انکساری، نیاز مندی دیکھی تو آپ نے ایک جملہ کہا، ہم تو اولیاء کرام کے مزارات پہ ان کی خدمات میں جاتے ہیں کچھ اور مانگنے کے لیے، لیکن اصل شے یہ مانگنے والی ہے جو وہ کبھی مانگنے پہ دیتے ہیں، کبھی بن مانگے دیتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا بغض اللہ الیک الدنیا. اللہ اکبر. اللہ تیرے لیے دنیا کو ناپسندیدہ بنا. اللہ اکبر. تیرے دل سے دنیا کی محبت وہ نکال دے. اللہ اکبر. وَأَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْهَا. اور اللہ تجھے دنیا سے راحت عطا فرمائے. اللہ اکبر. اچھا دیکھیے اس دعا کی قبولیت کہ اللہ نے دنیا سے کیسے بے نیاز کیا. آپ کہتے ہیں، میں اگلا اس روایت کا اگلا حصہ اینڈ پہ عرض کرتا ہوں. آپ کی بہن آئی آپ کے پاس، جی جی، اور وہ آ کر عرض کرتی ہے کہ آپ کے گھر کی حالت بڑی عجیب سی ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں آ کے جھاڑو لگا دیا کروں. آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے. اچھا. چند دن گزرے تو وہ پھر آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت گھر میں جھاڑو دے رہی ہے. تو بہن کو ظاہر ہے ایک شوق لگا کہ میں نے بھائی سے اجازت مانگی ہے اور بھائی نے مجھے اجازت نہیں دی، اور ایک بوڑھی عورت ملازمہ رکھ لی ہے اور وہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے. تو بہن نے شکوہ کیا تو سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ میں نے نہیں رکھی، یہ وہ دنیا ہے جو رب نے میرے گھر کی جھاڑو دینے کے لیے بھیجی ہے. اللہ اکبر. اس دنیا نے جب میری بے رغبتی دیکھی اس نے اللہ کے حضور میں عرض کیا، مولا میرا کچھ حصہ تو سری سختی کے پاس جائے نا، کچھ حصہ تو جائے، اور تو وہ مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، چل مجھے اجازت دے دے میں اس کے گھر میں جا کے جھاڑو دے دیا کروں. تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد کامل کی دعا پانے کے بعد ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا، کل ما انا فیہ، آج میں میرے پاس جو کچھ بھی ہے، طریقت ہے، روحانیت ہے، قربت الہی ہے، جو کچھ بھی ہے، ان کا یہ سارا کچھ من برکات دعائے معروف القرخی. اللہ اللہ. یعنی سب میری مرشد کامل کی دعاؤں کا صدقہ. سبحان اللہ. یعنی یوں کہہ لیجئے وہ جیسے ہمارے یہاں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یہ جو موبائل کے لیے جب ہم کارڈ اپلوڈ کرنے کے لیے منگاتے ہیں تو اس کے نمبر کے اوپر جو ایک سلور کی پٹی جو ہوتی ہے
اس کو پھر ہم جب اسکریچ کرتے ہیں تو نمبرز نمایاں ہوتے ہیں. بے شک ایسے یوں کہیے کہ ان کے روحانی کارڈ کو اسکریچ معروف کرخی علیہ رحمٰن نے کیا تو نمبرز نمایاں ہو گئے کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. واہ واہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. میں ایک جملہ صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شیر بھائی سے جو بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ سوز یہ گداز کہاں سے ملا ہے, تو میرا خیال ہے سوائے بابا فرید الدین گنجے شکر کے نام پہ اور کوئی نام نہیں لیتے. اچھا مزے کی بات یہ تقاضا بھی ہے کہ جس کا کھایا ہے اسی کا گانا ہے, اسی کا گایا ہے. لم یشکر الناس لم یشکر. کیا بات, روحانی فیض ملنے والے نے اگر شکریہ ادا نہیں کرنا تو پھر اس نے اللہ کا شکریہ کیا. وہی بات, جو بندے کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا کیا ہوگا. جی علامہ برکاتی صاحب, ایک طرف تو اب تھوڑا سا بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ دکانداری ہے, تجارت ہے, آپ کا پیشہ ہے, اور دوسری طرف تصوف کی دنیا آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. یہ دو مختلف باتیں ہیں, لیکن کمال یہ ہے کہ دنیا میں ہیں اور دنیا میں نہیں ہے. یہ ہمارے لیے یقیناً باعث عز و شرف ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں جن کے مریدوں کو, جن کے شاگردوں کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ کے لقب سے اللہ اکبر, اللہ جن کے شاگردوں کا اتنا مقام ہے, ان کے استاد گرامی کا اتنا مقام سبحان اللہ. اور جب ہم حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم کی بات کرتے ہیں, حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ذکر خیر ہوا تو وہ آج بھی اپنے ارد گرد اپنے سے دائیں بائیں آگے پیچھے دوسرے علاقوں میں جو بھی محبت رکھتے ہیں ان کی کیفیات کو آج بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اگر آپ کے مزار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل ہو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, اور ہمیں الحمدللہ 92 کی برکت سے حاصل ہوا ہے, اچھا ماشاء اللہ, تو وہاں بہت ہی خوبصورت اور بہترین مسجد بنی. مسجد کی بیک میں, مسجد کے اندر سے ہی راستہ آپ کے مزار پر انوار کا ہے, اور اصل مزار نیچے ہے, تقریباً میرے شمار کے مطابق 49 سیڑھیاں نیچے جاتا ہے. اچھا 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 اچھا, اور وہ انتہائی جدید ترین مسجد اور خوبصورت ترین وہاں پر انداز تعمیر ہے. اس کے بارے میں وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ساتھ وہ طویل قبرستان موجود ہے جس میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں, حضرت داؤد طائی جیسی ہستیاں بھی, اللہ اکبر, اللہ, بڑے بڑے کبار اولیاء وہاں پر موجود ہیں. تو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے اس وقت کے بعد صدر صدام حسین کو خواب میں آ کر یہ فرمایا تھا کہ بغداد شریف کے اندر باقی مزارات کا انداز دیکھو اور ہمارا دیکھو, یہ ہمارے مزار کی تزئین و آرائش کرو تاکہ جو جدید دنیا بلڈنگیں دیکھ کے متاثر ہوتی ہیں ان کے دلوں میں بھی اولیاء کی محبت پیدا ہو. اچھا, تو وہ پھر خود وہاں پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے خود اپنی نگرانی میں اس کے اوپر پوری عمارت تعمیر کروائی. اچھا, یہ صدام کے دور میں ہوا؟ جی صدام صاحب انہوں نے خود بنوایا. اچھا, اور وہ جہاں نیچے آپ کی قبر انور ہے وہاں ان کے ساتھ ہی ایک انتہائی مشہور محدث متصلاً اسی کے نیچے قبر انور ہے, امام دارقطنی رحمۃ اللہ, جن کی سنن دارقطنی بڑی مشہور ہے. یہ وہیں تشریف فرمائے, وہیں پر تشریف فرمائے. سبحان اللہ. یعنی ایک طرف تو یہ مرشد اور اپنا مرید ساتھ ہیں, جی ٹھیک, اور پھر ساتھ ساتھ دارقطنی رحمۃ اللہ, اور ادھر یہ دیکھیں, اور دوسری طرف دیکھیں جہاں حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی تدفین ہے. اوہو, یعنی تینوں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی ہیں, ساتھ ساتھ, وہ الگ قبرستان میں. اور یہ اچھا, آقا کریم علیہ السلام کا ایک بہت پیارا فرمان علی شان ہے. آپ فرماتے ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین, اپنی میتوں کو نیک جہاں پر دفن ہے, اولیاء دفن ہے, ان کے درمیان میں دفن کیا کرو. سبحان اللہ. ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہونی ہے تو ان کی برکت سے جو ساتھ قبور ہوں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے. اور سرکار نے فرمایا جس طرح زندہ انسان برے ہمسائے سے اذیت محسوس کرتا ہے, اگر کوئی انتہائی غلیظ کردار کا کوئی بندہ دفن ہوگا تو وہ نیک بھی اس سے اسی طرح تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو بزرگوں سے محبت رکھ کے ان کی محبت میں وہاں دفن کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں. اور جہاں حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ, لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ذرا بتا دیجیے نا کہ اگر کوئی گناہگار گیا اور اس کی تمنا کسی نیک کے پہلو میں اس لیے میں سلا دوں کہ نیک کی برکتوں سے اس پہ کرم ہو جائے, تو یہ بھی تو ہوتا ہوگا. اس کی نیت ہے, یہ تو نیکی کی طرف لے گئی. یہ بھی تو ہوتا ہوگا. بدبخت وہ تھا جو نیت نہیں رکھتا تھا, اور اس کو وہاں پہنچایا گیا, اس کی اذیت ہو. بالکل ٹھیک. اور اس کی نیت نیک تھی جنہوں نے لے جانا تھا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب اس قبرستان کے اندر دیکھیں جہاں آپ دفن ہیں وہاں وقت کے پیغمبر حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام بھی دفن. سبحان اللہ. تو اگر اولیاء کی برکت سے جو حضور نے فرمایا کہ وہاں دفن کرو, انوار و تجلیات کرتے ہیں, تو جہاں ایک نبی خود آرام فرمائے ساتھ اس کے یہ ہستیاں جلوہ, سبحان اللہ, وہاں پر رحمت نازل. سوال پہ آ جائیے تاکہ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو معاملہ ہے, ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر تشریف آوری کا, دنیا کے اندر اسلام کے ساتھ محبت کا آپ کی کئی جہتیں ہیں. آپ بحیثیت مفسر, بحیثیت محدث, بحیثیت صوفی, بحیثیت دانشور, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تزکیہ نفس بے لوث بغیر تعلق کے رکھے جانے کے, کہ یہ میرا مرید ہو تو کروں, نہ ہو تو نہ کروں, ایسی کوئی کیفیت نہیں. بے لوث آپ نے لوگوں کی تزکیہ. اور بحیثیت تاجر بھی آپ ہیں. جی بالکل ٹھیک.
خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان میں سحری کے خوبصورت سے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں، اور انتہائی ممتاز علماء کرام کا پینل اس وقت موجود ہے۔ شیر میاں داد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تذکرہ پاک ہے حضرت سری سکتی علیہ رحمہ کا ناظرین۔ حضرت سری سکتی علیہ رحمہ ناظرین ایک جگہ فرماتے ہیں، اور اتنی کمال بات ہے، بہت ہی توجہ اور دل کی سماعتوں سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ سوائے 5 اشیاء کے، کتنی؟ سوائے 5 اشیاء کے دنیا فضول ہے، تمام دنیا فضول ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں وہ ذرا سا سنیں۔ فرماتے ہیں کہ روٹی اس قدر کہ جس سے زندگی قائم رہے، پہلی بات۔ دوسری بات، پانی اتنا جس سے پیاس رفع ہو سکے۔ تیسری بات، کپڑا اتنا جس سے بدن چھپ سکے۔ چوتھی بات، گھر ایسا جس میں رہائش ہو سکے۔ اور 5ویں بات، علم اتنا جس پر عمل ہو سکے۔ ناظرین کرام، اگر یہ 5 جملے آپ کسی جگہ پہ لکھ کے اس کو فریم کر کے اگر دیوار پہ لگا دیں تو میرا خیال ہے زندگی کی حقیقت، دنیا کی بے ثباتی، اور یہ جو ٹرانزٹری پیریڈ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہے ناظرین اس دنیا کی، اس کی اصل حقیقت، اس کی اہمیت اور اس کی وقت ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا بلبلا ہے، جانا وہیں ہے، تیاری اسی کی کرنی ہے۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے حضرت سری سکتی علیہ رحمہ کا جو خلوت نشینی کا معاملہ تھا، وہ کیسا کمال کہ میں ایک جملہ جب پڑھ رہا تھا کہ جمعہ کی اگر جماعت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں گھر سے باہر نہ نکلتا، یعنی آپ کی توجہ اسی بات پہ ہوتی تھی کہ ہر وقت خلوت میں رہیں، وہ ہوں اور اللہ کی ذات ہو۔ جی بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ علوم پڑھے ہوئے ہیں جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں آنے والی وحی کے پہلے لفظ کی صورت میں امت کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ماں انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ وہ پورا زور لگاتا رہتا ہے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، آپ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ماں انا بقارئ، ماں انا بقارئ۔ لیکن جب وہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا اسی تلاش میں تو یہاں بیٹھے ہیں۔ پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی پوری امت کو پیغام دیا کہ تمہارے لیے وہ نظام حیات مفید رہے گا جو تمہیں اپنے خالق کا پتہ دیتا رہے۔ سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آنے پر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے۔ آپ نے کیا خوبصورت بات پوچھی۔ سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بازار کے تاجر ہیں جو بڑا معروف ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر فیصلہ یہ ہے کہ 10 دینار پر آدھا دینار نفع۔ ہائے 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 ہائے، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی مثال ہے۔ اتنا نفع، آدھا دینار، یہ حوث زر، یعنی آؤ ان 5% بزرگوں بھی نہیں ہوا اگر ان کے دیکھا جائے۔ قدموں میں آؤ، ہمیں ان کے قدموں میں آنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ کیا اچھی بات ہے۔ آپ 10 دینار پر آدھا دینار نفع لیتے۔ ایک دن جب بادام کا سودا ہوا 60 دینار میں، تو کمیشن ایجنٹ آ گیا کہ اس کے 90 دینار لے لیجئے، 60 کے 90 دینار لے لیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، میں اپنا اصول نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کے بعد جب وہ بازار جلا، بڑی بڑی قیمتی دکانیں خاکستر ہو گئیں۔ اللہ، ان کو جا کر بتایا گیا کہ جناب آپ کی دکان جہاں ہے وہاں بازار میں آگ لگ گئی ہے، تو آپ کی زبان سے کلمہ نکلا الحمدللہ۔ لیکن جب وہاں پہنچے، اللہ کی قدرت کے منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ ساری دکانیں جل گئی ہیں لیکن میری دکان باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سے ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں اس دنیا کی حقیقت بیٹھ گئی کہ یہ ہے مال جس کے لیے اتنی تگ و دو کی جا رہی تھی، پلازے کھڑے کیے جا رہے تھے، دولت کے انبار لگائے جا رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، آگ لگی تو کچھ بھی نہیں رہا۔ کچھ بھی نہیں۔ اور مجھ پر میرے رب کا اتنا کرم ہوا کہ چھوٹی سی دکان، معمولی چیزیں، اور وہ محفوظ ہیں۔ آپ نے فوراً دکان کی ساری چیزیں تقسیم کی، اللہ کی راہ میں خیرات کر، اور اللہ کی راہ میں اس طرح سے نکلے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دے گئے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں تمہاری دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ کیا آج ہم بھول گئے؟ تاریخ میں کتنے کتنے مالدار آئے، چلے گئے، چلے ہی نہیں گئے، ان کی زندگی میں ایسے حالات آئے کہ وہ خیرات مانگنے پر مجبور ہوئے۔ یہ تو بہت صحیح بات ہے، بلکہ میں قطع کلام کی معذرت، اس کی تو بڑی ایک سمجھ لیجیے ریسنٹ پاس کی ایک مثال ہے کہ جب 8 اکتوبر 2005 میں جب زلزلہ آیا پاکستان میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس انٹرویو میں مطلب وہ ایسی بات ہے کہ ابھی کہتے ہوئے میرے جسم پہ ایک لرزہ طاری ہو رہا ہے، تقریباً مورلیس 8 بجے کے وقت وہ زلزلہ آیا تھا پروفیسر صاحب، اور ایک شخص تھا وہی بتا رہا ہے علامہ صاحب
کہ 7:58 پہ وہ کہہ رہا ہے خان صاحب کہ میں زکوٰۃ دینے والا تھا اور لوگ لائن لگا کر مجھ سے زکوٰۃ لیتے تھے، اور 8:01 پر میں زکوٰۃ لینے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اسی خطے میں ہم نے دیکھا کہ جو حکمرانی کر رہے تھے ان کے صبح کے ناشتے میں ان کے بیٹوں کے سر رکھے ہوئے پیش کیے جا رہے تھے، کیا یہ نہیں ہے؟ سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ حقیقت بیٹھ گئی۔ آج ہم پاکستان میں کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ملتان کے قاسم باغ قلعہ پر شاہ رکن عالم کا جو آج مرکز ہے یہ شہنشاہ نے اپنے لیے بنوایا، لیکن اللہ نے وہ کن کے نصیب میں کیا؟ بنوانے والے کی قبر کا نشان ڈھونڈتے پھرو۔ ایسا ہی تو سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس عمل سے دنیا کی حقیقت لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دی کہ پل میں کیا ہے، پل میں کیا ہے۔ پھر آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں جاتے ہیں اور پھر انہوں نے جو آپ کو درس دیا ہے اس درس کی روشنی میں آپ کی پوری زندگی خدمت خلق کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق میں اتنی مضبوط رہی کہ جب آخری وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیتیں فرماتے ہوئے آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کو نہ بھولنا۔ ایسا ہی ہے، بس ایسا ہی بات اس کو آگے بڑھا۔ آج اگر ہم اپنے خالق کو یاد کرنے والا نظام تعلیم وضع کر لیں، اس بات کی طرف آ جائیں کہ ان بزرگوں نے کس خوبصورت انداز میں ہمیں زندگی گزارنے کے آداب دیے۔ بالکل ایسا ہی۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ جو بات پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت اور مخلوق سے محبت، یہ خاص وصف ہمیں حضرت سری سقطی علیہ رحمہ کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو آپ اللہ کی ذات میں فنا ہیں اور دوسرا مخلوق کے لیے اتنا درد کہ وہ جو میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سارے غم مخلوق کے میرے دل کے اندر میں سمو لوں اور سارے غم ختم ہو جائیں۔ جی کوئی شک نہیں کہ صوفیاء کا ایک انداز محبت بڑا نرالا اور انوکھا ہوتا ہے۔ محبت کی ویسے تو کئی قسمیں کی کہتے ہیں، ایک ہے محبت جس کو ہم کہتے ہیں محبت عقل کی بنا پر اور دلائل کی بنا پر، جس میں سارے ہم شریک ہیں۔ جی دوسری محبت ہوتی ہے مشاہدے کی بنا پر، تو ان کو جو روحانی مشاہدات ہوتے ہیں ان مشاہدات کی بنا پر ان کی محبت حقیقی کہلاتی ہے، ان کو حقیقی محبت ہوتی ہے۔ ان کے لیے پھر پردے اٹھائے بھی جاتے ہیں؟ پردے اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلا تو ان پر پردہ اٹھاتا ہے ان کا مرشد، پھر دوسرا ان پر پردہ اٹھاتا ہے تقوی اور طہارت کا وہ کامل جذبہ۔ جب یہ اپنے آپ کو متقی بناتے ہیں اور طہارت والے بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ نص ان پر صادق آتی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے صحیح طور پر توبہ کر جانے والوں سے اور صحیح طور پر یہ متطہرین لوگوں سے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے طہارت کاملہ جب ملتی ہے وہ اولیاء بتائیں یا نہ بتائیں، سب سے پہلے ان کو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا تو یہی ہے نا کہ روحانی طور پہ بھی آپ اس سرکار علیہ السلام سے خاص طور پہ جو ہے فیض حاصل ہوا۔ فیض حاصل، جی بالکل ایسا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر جب اپنے انوار و تجلیات کی بارش کرنا شروع کرتا ہے تو پھر محبت الہی کا رخ بھی چل پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ لوگ محبت میں بڑے کامل ہوتے ہیں، اور اولیاء بنیادی طور پر بانٹتے بھی دنیا میں محبت الہی اور محبت رسول کا ہی فیض ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ ان کا ترہ امتیاز ہی رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ جو آپ نے کہا خدمت خلق، تو یا تو مخلوق ایسا کا درد ہوتا ہے خاص طور پہ، مخلوق کا درد اور ان کی خدمت یا تو ان کی ڈپٹی لگا دی جاتی ہے، یا پھر لگتا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں تو ان کو الخلق عیال اللہ، یہ پوری کائنات ان کو اللہ کے کنبے کی شکل میں نظر آتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات سے بڑی محبت ہے، کوئی مخلوق محبت کرے یا نہ کرے تو بہرحال جب اس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو مخلوق کی غم خساری، مخلوق سے محبت کرنا ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ اگر ان کی محبت کا ایک واقعہ بھی میں سنا، اس کی گہرائی کو چیک کریں۔ بتائیے۔ آپ چلتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک شرابی بندے کو دیکھتے ہیں، وہ کسی جگہ پڑا ہے اور اس کے منہ سے وہ ساری نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں نفرت کی، لیکن ایک ولی کامل کا جذبہ خلق الہی دیکھیں، آپ اس کے قریب جاتے ہیں، اس کا منہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی سی خوشبو لگاتے ہیں اور دل میں کہتے جاتے ہیں اے اللہ میں تو اب اتنا ہی کر سکتا ہوں تیری اجازت سے، ایسا بھی ہو جائے کہ اس کا دل بھی تو اپنے نور سے بھر دے۔ اچھا کمال یہ کہ وہ اس وقت اس شراب کے نشے میں جو مدہوش تھا اور لیٹا ہوا تھا اس کی زبان سے اللہ اللہ نکل رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس کا منہ دھنوایا باقاعدہ اور پھر وہ معطر کیا۔ جی بتائیے، آگے بتائیے۔ بعد میں جب آپ تہجد کی نماز پڑھنے گئے مسجد میں تو آگے وہی بندہ تہجد خشوع و خضوع سے پڑھ رہا تھا، تو آپ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے۔
تو یہ آپ کی کافی مظاہر تھے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے نا, وہ بھی تو بتائیے نا ذرا, کہ وہ جب رات میں آپ نے خواب دیکھا تو آپ کو ہاتف غیبی سے بتایا گیا کہ تو نے میرے بندے کا منہ دھلایا, اب میں نے تیرا دل صاف کر دیا ہے. اور پھر جا کے جب انہوں نے سوال کیا کہ بھئی تم ادھر کیسے رات کو, تو اس نے جواب میں کیا کہا کہ رات کو بتا نہیں دیا جو تمہیں بتا دیا کہ آپ کو بتا دیا. اور کمال یہ دیکھیں کہ پھر یہ بھی آپ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھے اجازت دے اور ایسا ہو سکے تو ساری دنیا کے غم اور ساری انسانیت کے غم میں اپنے کھاتے میں لے لوں, اور باقی ساری دنیا سکون کرے اور اللہ کی رحمت اور برکتیں حاصل کرے. سبحان اللہ. یہ دیکھنا وہ خاص جذبہ ہے ان اولیاء کا جو یہ اپنے دلوں میں سما کے رکھتے ہیں, اسی کے مطابق چلتے ہیں. کیا خوبصورت بات. اچھا اس میں ایک اور چیز علامہ نوری صاحب, کہ آپ کی شخصیت میں جتنا تواضع, بے شک جتنی انکساری, ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ کیا مقام مرتبہ اور کیا تواضع انکساری. اصل میں یہ چیز چونکہ تعلیمات اسلامیہ کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور آپ نے یہ بات حلفاً ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. بالکل ٹھیک, کہ جو اللہ کے لیے جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو اتنی عظمتیں اور رفعتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے. بے شک جی, بے شک. جنید بھائی میں ایک آپ کا رات کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک رات آپ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا, اوراد و وظائف جاری تھے, اور وہ پڑھتے پڑھتے اچانک تھکاوٹ ہو گئی, اور میں نے اپنے پاؤں جو تھے وہ استادہ کر دیے محراب میں. کہتے جیسے ہی میں نے اپنے پاؤں استادہ کیے تو اچانک ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تجالس للملوک ہاکذا, بادشاہوں کے سامنے ایسے بیٹھا جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. کہتے ہیں میں نے فوراً سر سجدے میں رکھا اور کہا وَعِزَّتِ کا لا مدد تو رجلی ابدا, اے مالک تیرے عزت کی قسم آج کے بعد ساری زندگی پاؤں نہیں پھیلاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے براہ راست 80 سال آپ کا مشاہدہ کیا ہے. براہ راست 80 سال آپ کا مشاہدہ کیا ہے ایک روایت کے مطابق. اور ان کا جملہ سنیے, وہ کہتے ہیں ما رأیتہ مضطجعا قط, ان 80 سالوں میں نے کبھی ان کو لیٹا ہوا نہیں دیکھا. اللہ, مطلب سونا بھی ہے تو بس ٹیک لگا کے تھوڑی سی نیند کی ہے, لیٹے نہیں ہے کہ وہ پاؤں لمبے کرنے سے کہیں عاجزی جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. اللہ, یعنی یہ عاجزی کا پیمانہ ہے. 80 سالوں میں کہتے ہیں ایک بار میں نے انہیں لیٹا ہوا دیکھا ہے. اچھا, 2 صدیاں دیکھی وصال میں آپ نے علامہ صاحب 2 صدیاں دیکھی, دوسری اور تیسری صدی دیکھی. دوسری اور تیسری صدی دونوں. بالکل. اچھا آپ دیکھیے حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہوتے, تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے تو جا کے آئینہ دیکھتے, پھر آ کے واپس بیٹھ جاتے, پھر تھوڑی دیر گفتگو کرتے, پھر اٹھ کے جاتے آئینہ دیکھتے, اور آئینہ دیکھ کے پھر واپس آ جاتے. کہتے میں نے ایک دن ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ یہ بار بار اٹھ کے جا کے آئینہ کیوں دیکھتے ہیں, تو ذرا عاجزی دیکھیے. آگے سے کہتے ہیں میں اس لیے جا کے آئینہ دیکھتا ہوں کہ خیال آتا ہے کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں پڑ گیا, میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا, اور جب دیکھتا ہوں کہ چہرہ اسی طرح باقی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے واپس پلٹ آتا ہوں. اس کا مطلب ایک اور ذرا وضاحت بھی کر دیجئے نا, یہ اتنا کمال نقطہ یہ عاجزی اور انکساری کے حوالے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ چہرے پر آ جاتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. یہ تو مالک کا کرم ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں اس عذاب سے بچا رکھا ہے. وگرنہ وہ کوئی انسان گناہوں کی راہ پہ چلتے 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 ایک حد کراس کر جائے تو پھر جب اس کی لاٹھی برستی ہے, اس کا کوڑا برستا ہے, تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں. قرآن کہتا ہے نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ جیسے سجدوں کے نور چہروں سے چمکتے ہیں ایسے کئی چہرے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اگر وہ دنیا میں ظاہر نہ بھی ہو تو قیامت والے دن وہ سیاہی گناہوں کی انسان کے چہرے کو بالکل تاریک کر دے. میں یہاں پر ان کی عاجزی کی ایک بات سناتا ہوں. بتائیے. کہ خلیفہ وقت کا پرسنل سیکرٹری ہے, اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی نے بتایا کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بہت رکت قلبی نصیب ہوتی ہے. اچھا. تو اس نے کہا چلو میں بھی جا کے دیکھتا ہوں. وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ آ کے مجلس میں بیٹھا ہے, اور آپ کے ایک جملے نے اسے محلات میں سے نکال کے خانقاہوں میں لا کر وقت کا بہت بڑا ولی بنا دیا ہے. کس جملے نے؟ جب وہ آپ کی مجلس میں آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں 18,000 عالم ہیں, اور ان 18,000 عالم میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے کمزور ترین مخلوق انسان کو بنایا ہے. قرآن نے بھی کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, جی جی, کیونکہ اس کا امتحان مقصود تھا نا. جی جی. انہوں نے جملہ کہا عجباً فعجباً للانسان العاجز الضعیف کیف یاصل الہ القوی الکبیر. تعجب ہے اس انسان پر جو ضعیف بھی ہے, عاجز بھی ہے, وہ اس قدرت والے طاقت والے رب کی نافرمانی کیسے کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے. اس جملے نے ان کی کیفیت کو بدل دیا. اللہ اکبر. اللہ. اچھا آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں, کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے بغداد میں موت نہ دینا. اچھا.
شیخ کا مزار بغداد میں ہے, بڑے بڑے اولیاء کاملین کے مزارات وہاں ہیں, انبیاء کے مزارات ہیں. تو کہتے ہیں میں اللہ کے حضور میں دعا مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے بغداد میں موت نہ دینا. سیدنا جنید بغدادی نے عرض کی حضور یہ دعا آپ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نے کہا اس لیے مانگتا ہوں اخاف اللہ یقبلنی ارض بغداد فافتدہ, ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے قبر میں ڈالنے لگیں تو یہ بغداد میں بننے والی قبر مجھے قبول ہی نہ کرے, مجھے قبول ہی نہ کرے, تو میں ساروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاؤں گا. تو کہیں دور اجنبی دیس میں مجھے موت آئے تاکہ اس میں ذلت و پستی سے تو بچ جاؤں. مطلب اس قدر عاجزی ہے. حضرت جنید, بس 2 جملوں میں, حضرت جنید بغدادی کے ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں خواجہ سرا کھڑے ہیں, تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یار ان کا انجام کیا ہوگا. کہتے ہیں ابھی بس دل میں خیال آیا ہے, تو آپ نے فوراً کہا جنید ما خطر فی قلبی اصلا ان علی فضلا لمخلوق, کہتے ہیں جنید میرے دل میں کبھی کسی مخلوق سے بھی افضل ہونے کا خیال نہیں آیا. اللہ جنید بغدادی نے اشارہ کر کے کہا کہ حضور آپ ان سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم میں ان سے بھی خود کو کمتر. اللہ اکبر. یعنی یہاں پہ وہ بات بھی آ گئی, تو کسی نے کہا نا کہ کبر کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو جواب یہ ملا کہ دنیا میں کسی ایک آدمی سے اپنے آپ کو برتر سمجھو, یہ کبر ہے بنیادی طور پر, ایک آدمی سے. اچھا جی علامہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو دور ہے دوسری صدی, ایک طرف تو ظاہر ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ایک عجیب جو ہے وہ اپنا سازش اور فتنہ بپا ہوا تھا, ان کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا تھا, دوسری طرف علمی شخصیات ابھر ابھر کے سامنے آ رہی تھی, اور پھر وہی بات ہے کہ وہ جس طرح سے علم کا ریوائول ہو رہا تھا اور جس طرح سے اس کی ترویج ہو رہی تھی, اس موقع پہ لوگوں کو یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں جو شخصیات تھیں ایک تو بنیادی طور پر کون کون سی تھیں, دوسرا بحیثیت محدث آپ کا جو ایک اسٹیچر ہے, آپ کا جو رتبہ ہے, پلیز. جی یقینی طور پر آپ کا دور جو ہے وہ ایک علمی کہکشاں کا دور تھا, تو اس کو ذکر کرنے سے پہلے وہ میں پچھلی ٹرم میں ایک آخری بات کہنا چاہتا تھا, وہ میں ٹچ سر آپ کی ٹرم ہے بتائیے, جس کے لیے وہ میں نے شروع کیا تھا. جی بتائیے. تو وہ یہ تھا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بات فرمائی تھی, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں. اچھا سبحان جو آقا فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے غبار آلود جسم رکھنے والے, چہرہ رکھنے والے, بال رکھنے والے پراگندہ حالت میں وہ جب کسی بات پر لو اقسم علی اللہ لابرہ, کسی کام کے کرنے پہ اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ اے سری سقطی جب بھی اللہ سے تو مانگے تو اس وقت اللہ کے حضور میری قسم دیا کر, اللہ اکبر, بے حرمتی معروف الکرخی کہا کر, جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تجھے عطا کر. سبحان اللہ. یہ ان کی کنجی عطا کر. سبحان اللہ. اب ہم آپ کے دور کو دیکھتے ہیں, وہ دور ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کو 3 ائمہ, 4 ائمہ فقہ میں سے 3 ائمہ اکرام کا دور نصیب ہوا ہے. آپ کی ولادت باسعادت کی روایت 155 ہجری تک کی ملتی ہے, 160 تک. اب 150 ہجری میں پیدا ہوئے امام شافعی, 150 میں امام شافعی محمد بن ادریس, اور 164 ہجری میں پیدا ہوئے امام احمد بن حنبل. ٹھیک ہے. اور یہی دور ہے جب حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک کا وصال 178-79 ہجری کے اندر ہے, یہ بھی آپ نے پایا ہے. پھر اسی طرح امام عبد الرزاق بن حمام السنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور آپ نے پایا, وہ 211 ہجری کے. اچھا آپ طبع تابعین میں شمار ہوتے تھے نا. جی اسی طرح آپ نے پھر آگے چل کر حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کا دور پایا ہے, امام شافعی کا 204 ہجری کا دور وہ بھی آپ نے پایا ہے, پھر امام دارمی کی 254 ہجری کی وہ بھی آپ نے تاریخ پائی ہے, امام احمد بن حنبل کی 241 ہجری کا وصال ہے وہ بھی آپ نے پایا ہے, اور امام بخاری کی پوری زندگی میں آپ نے وہ وقت پایا 256 ہجری ان کا وصال ہے, 255 کے قریب ان کا بیان کیا جاتا ہے, کم و بیش 258 کی بھی روایت ملتی ہے. اب اسی دور میں امام ابو جعفر محمد ابن 98 برس موجود ہیں, معذرت کے ساتھ قطع کلام کی معذرت, 98 برس مور اللہ صاحب کی عمر, 98 برس. اب امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری بھی اسی دور کے ہیں, اور باقی چاروں ائمہ امام ابن ماجہ, امام نسائی, امام ابو داؤد اور امام ترمذی, امام ازرقی, امام فاقہی, یہ تمام کے تمام ائمہ اسی دور کے ہیں. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو سعادت ملی ہے حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے دور کی, وہ دور ہے, ٹھیک ہے, وہ دور ہے. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کا, یہ بھی آپ نے اپنے ابتدائی دور میں ان کا جو ہے جلوہ دیکھا ہے, اور وہ باب الحوائج کا دور, مطلب وہ پھر وہ آپ کو وہ ہارون رشید اور مامون رشید وہ وہاں پر مستنصر دور آپ کو ملا. ٹھیک ہے بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے عمر بھی آپ کو بڑی سخاوت کے ساتھ عطا فرمائی ہے کہ آپ جس سے چاہیں اس سے فیض حاصل کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک حیثیت, جو لوگوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جو صوفی ہوتے ہیں, اور وہ صوفی لفظ بول کر جو خود کو اہل علم اس دور میں گردانتے ہیں, وہ ان کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ مسائل کا. اچھا. تو امام
जितने भी गुजरे हैं, हम जिनको औलिया का लक़ब देते हैं, ये सूफी अपने दौर के, ये अपने दौर के अजीम मुहद्दिस भी हुआ करते थे। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए आपसे कुछ रिवायात ऐसी हैं जो मुसलसल रिवायत का दर्जा, जिसे हदीस मुसलसल कहा जाता है। हदीस मुसलसल में हदीस का लफ्ज, ये रिवायत मुसलसल, रिवायत वही है। मुसलसल, ठीक। यानी उसमें ये होता है कि एक जुमला जिसने बोला उसी रंग में, उसी अंदाज में, वो जिसने देखा वो आगे सुनाता है, उसी रंग में आगे वो सिलसिला चलता है। ठीक है। जिसका जो अंदाज है, कुछ खा रहे थे तो बयान किया, वो सारे उसी तरह खाएंगे और आगे बयान करते ये एक सिलसिला। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल हावी अल फतावा के अंदर ये तफसील से बयान किया अपने दौर से लेकर हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह तक। और फिर इन्होंने वो सवाल किया किस रंग में है कि जब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त वो जुमला बोलते हुए इनके हाथ में तस्बीह थी। अच्छा, वो जुमला बोलते हुए हाथ में तस्बीह थी। हजरत जुनैद बगदादी इनसे पूछते हैं कि ये तस्बीह आपने क्यों पकड़ी हुई है, ये सवाल दिया जाता था। तो आप फरमाते कि यही सवाल मैंने हजरत मारूफ करखी से किया था। तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, आपने यही सवाल हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज से किया था और उन्होंने यही सवाल हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किया था। उनके हाथ में भी इसी तरह तस्बीह थी और वो तस्बीह का जब सवाल पूछा गया कि हजरत अब तो आप बड़े दर्जे पे पहुंच गए, अब इन तस्बीहों की क्या हाजत है, तो उन्होंने यही जवाब दिया जो इन सब ने अपने अपने दौर में दोहराया। वो कहते थे कि तस्बीह की हाजत इसलिए है कि आप फरमाते मैं ये चाहता हूं मेरे दिल में भी अल्लाह का जिक्र हो, मेरी जुबान पे भी अल्लाह का जिक्र हो, मेरी उंगलियां भी अल्लाह का जिक्र। अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये एक रिवायत मुसलसल जो हजरत हसन बसरी की आपने अता की, इसी तरह आपने अपनी सनद से बयान किया है। एक और हदीस मुसलसल इसी तरह आपने अता फरमाई जो उसी रंग में उसी अंदाज में सरकार तो आलम अलैहिस्सलाम से आपने फरमाया तलबुल हक की फरीदातुन, हक का तलब करना ये फरीजा है। और हक से मुराद ये दुनिया का ही हक नहीं है बल्कि हक से मुराद खुद रब्बे कायनात की जात। अल्लाहु अकबर। इसीलिए आपने जब एक शख्स से बात हुई थी तो उससे सवाल किए, आपने फरमाया कि तू किसको याद करता है, कहता हुआ। जिक्र किसका कर रहा है, हुआ। किससे ले रहा है, हुआ। किसका खा रहा है, हुआ। एक एक बात आपने फरमाया कि हुआ से क्या मुराद है। तो वो इतना उस वक्त आलमे वजद में आ चुका था, उसी वक्त उसकी कैफियत बदली। कहते हैं हुआ से मुराद कोई और नहीं है, खुद रब्बे कायनात की जात। तो यही जुमला बोला तो उसके बाद बर्दाश्त न कर सके, वो नीचे गिरे और दर्जा शहादत पे और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर हस्तियां जो इससे पहले अगर उस पर बात करें तो बहुत तवील होगी, ये अपने अपने दौर में जो हू का विर्द करते आए हैं ये उन्हीं हस्तियों का जारी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, वक्फे पे जाने से कबल चूंकि मुख्तसर वक्त है तो मैं चाहता हूँ चारों अफराद से मुख्तसर गुफ्तगू जो आगे बढ़ाएं, कुछ अकवाल आपके पेश करें ज़रा, कि इतने कमाल अकवाल हैं, मैं चाहता हूँ ज़रा इस पर शॉर्ट कमेंट आप सबकी तरफ से आ जाए। सैयदना हज़रत श्री सक़ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने अमल से एक तो हमें अदब की तालीम दे गए जी। फरमाते हैं कि एक दिन ख्वाब में मेरी ज़ियारत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से हो गई। सुभान अल्लाह। तो मैंने उनकी खिदमत में मुअद्दबाना अर्ज़ की कि हुजूर, जब आप अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं तो बेटे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों? तो फरमाते हैं गैब से आवाज़ आई हद अदब। कहते हैं मैं खामोश हो गया और उसके बाद मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की झलक दिखाई गई जिसने मुझे 14 दिन तक होश में ही नहीं आने दिया। अल्लाह, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की झलक थी। जी हाँ, 14 दिन तक होश में नहीं आए। अल्लाह, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक नसीहत तो हमें ये की कि जवानी अहद शबाब में क्या कहना। वो कहते हैं ना कि दर जवानी तौबा करदन केवाए पैगंबरी, दर पीरी गुर्ग जालिम मी शवद परहेज़गार। अल्लाहु अकबर। और दूसरी बात आपने जो हमें तालीम दी कि तुम अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह की सारी खुदाई तुम्हारी बन। सुभान अल्लाह। इस बात को यूं आगे बढ़ाते हैं, हुक्म दावर गर्दन मपेच गर्दन न पेचत जे हुक्म तो है, तो अल्लाह का बन जा, अल्लाह की सारी मखलूक तेरी बन। अच्छा, ये जो फार्मूला है, जो फार्मूला दिया है, इसमें मैं डॉक्टर साहब आपसे जरा कलाम करवाऊंगा कि तुम अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह की सारी मखलूक तुम्हारी बन जाएगी। इसका मतलब ये कि श्री सख्ती अलैहि रहमा की शख्सियत में वो ऐसे यूं समझ लीजिए कि चाशनी है या करिश्मा है जो हमें अल्लाह की तरफ ले जाता है। बेशक लेकिन अकवाल में चाहता हूँ आप भी अकवाल पे कुछ कलाम फरमाएं। मैं जुनैद भाई आपके सामने उनका एक बहुत ही खूबसूरत कॉल रखना चाहता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुलाकात के लिए गए हैं तो वो देखते हैं कि आपका वो पानी का कूज़ा वो सख्त धूप में पड़ा हुआ है। अच्छा। तो वो अर्ज करते हैं कि हुजूर आप उसको छांव में रख लेते हैं, वो तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, तो आप उसको छांव में रख लेते हैं। ठीक है। तो आपने फरमाया छांव में ही पहले रखा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता सूरज जब ढलने लगा तो धूप आ गई वहां पे। तो मैंने उठ के उसको इसलिए नहीं उठाया कि अखाफु अन अख्तु खुतवतन, मैं डरता था कि मैं एक कदम भी ऐसा ना उठाऊं जिसमें मेरे मौला की रजा की बजाय मेरे नफ्स की राहत। अल्लाह अकबर। वो शहद वाला वाक़या भी तो है ना? जी जी, कई वर्षों तक आपने शहद। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आप इस तरह इस आपके तसव्वुर को देखिए
کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 2 4 5 6 نہیں 11 قسمیں اٹھائیں اور 11 قسمیں اٹھا کے کہا قد افلاح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہی کامیاب ہو گیا. اور وہ نفس کا تزکیہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ مخالفت نفس کریں گے اور موافقت خدا کریں. سبحان اللہ، موافقت سبحان خدا کریں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو فارمولہ ہے آپ کی شخصیت میں، میں چاہتا ہوں یہ فارمولہ لوگوں کو بتائیے، مختصر وقت ہے، کہ اللہ کے ہو جاؤ مخلوق تمہاری ہو جائے گی. یہ فارمولہ کیا بتایا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ اپنی خلافت کا تاج دے کر بھیجا ہے اور اس خلافت کے تاج کے حوالے سے بنیادی صلاحیتیں اس کے باطن میں رکھ دی ہیں. ان صلاحیتوں میں صوفیہ کہتے ہیں 2 صلاحیتیں بڑی مین ہیں. ایک تو ہے الستو بربکم قالوا بلا کا داعیہ، دوسرا ہے فالہمہا فجورہا وتقواہا کی استعداد. یہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے پاس روحانیت کی چابیاں ہوتی ہیں. یہ ان 2 جگہوں میں سے جو بندہ سامنے آ جائے دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ ضدی نہ ہو اور کفر پر اڑا ہوا نہ ہو، ازلی بدبخت نہ ہو، تو ولی کی نگاہ سے وہ بچ کے نہیں جا سکتا. دونوں میں سے کوئی ایک چابی لگ جاتی ہے. ایک چابی جب وہ لگاتے ہیں تو اس کا کنیکشن بارگاہ الہی سے جوڑ دیتے ہیں. مطلب سوئچ آن آف کرنے کی دیر ہوتی ہے، سوئچ ان کے پاس ہوتا ہے. بات یہ ہاں کیا بات ہے، بتائیے ذرا علامہ صاحب کچھ اقوال پہ بھی آپ ذرا تبصرہ فرمائیں گے. اس میں ایک آپ کے خوبصورت ترین اقوال میں سے ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں جسے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں حیرانی کی بات ہے تم خود اللہ پہ راضی نہیں ہوتے اور چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. خود تم اللہ کی عطا پہ، اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کے معاملات کرنے پہ تم خود خوش نہیں ہوتے، ہر بات پہ اس کو شکوہ شکایت کرتے ہو اور پھر ساتھ یہ کہتے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، تم خود خدا کی عطا پہ راضی ہو جاؤ، خدا تم سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ ایک آپ نے فارمولہ عطا فرمایا. اسی طرح آپ نے ایک اور خوبصورت ترین قول ارشاد فرمایا ہے اور اس میں جو رہنمائی آپ نے عطا کی ہے وہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی کے اعمال کس قدر تم لوگوں کے لیے باعث ندامت ہو سکتے ہیں تو پھر اس کو باعث ندامت سمجھتے کیوں نہیں ہو. یعنی یہ گمان کرو کہ کل کو میرے لیے یہ باعث عار ہوں گے تو آپ دل سے اس کو آپ باعث عار سمجھو. ابھی سمجھو، جب اس کو شرمندگی کا باعث سمجھو گے تو ابھی چھوڑ دو گے اور اس کے بعد تمہاری زندگی جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، بات جاری رکھیں گے ناظرین. اور ظاہر ہے لاہور میں اس وقت بس قریب جو ہے وہ انتہائی سار ہونا چاہتی ہے. ہم بھی ساری کرتے ہیں، آپ بھی کریں. ایک قول میں بھی پیش کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو گناہ خواہش کے سبب ہو اس کی بخشش کی امید ہو سکتی ہے، اور جو گناہ تکبر کی وجہ سے ہو اس کی بخشش کی امید نہیں، کیونکہ گناہ بھی تکبر کی وجہ سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آپ بھی ساری کیجئے، ہم بھی ساری کرتے ہیں، جاتے ہیں اور انشاءاللہ پلٹ کے واپس آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے موقع پہ میں حاضر خدمت اور حضرت سری سکتی علیہ رحمہ کا تذکرہ پاک ہے. بہت مختصر وقت، شخصیت بہت بڑی، محبت الہی کے حوالے سے آپ کا کوئی عمل وہ بتائیے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ سلوک اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں اس حد تک جائے کہ اس کی عبادت میں مصروف ہو اور اس کے سوا کسی سے کچھ طلب نہ کرے. اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا آپ کا یہ عالم تھا کہ السلام علیکم کہتے وقت آپ ایسی شکل بنا لیتے کہ جس طرح زیادہ بشاشت نہیں ہے. سوال ہوا کہ آپ اس موقع پر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ سلام کرنے والے پر اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 اس کو ملتی ہیں جو زیادہ بشاشت کا اظہار کرتا ہے. میں اس لیے کم کرتا ہوں تاکہ 90 نیکیاں دوسرے کو. اللہ 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 اللہ. یہ ایثار دیکھیے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں اس کی مخلوق کی کیسی محبت ڈال دیتی. سبحان اللہ. علامہ صاحب کوئی کرامت بتائیے. قرآن مجید فرقان حمید میں جنید بھائی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کاملین اور اپنے محبوب بندوں کو دنیا میں بھی بشارتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. حلب کے رہنے والے ایک شخص ہیں، نام ہے علی حلبی.
انہوں نے شہرہ سنا تو ملاقات کے لیے وہ چلے آئے, آ کے دروازے پہ دستک دی. حضرت سری سکتی علیہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ. آپ اندر اپنی خاص کیفیات میں اللہ کے حضور ذکر و اذکار میں مصروف ہیں. جب بار بار دستک ہوئی تو آپ اٹھ کے آئے, اور آپ نے اٹھ کے آ کے دروازہ کھولنے سے پہلے راستے میں کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہم اشغل بیکا من شغلنی انکا, اے اللہ جس نے مجھے تیری یاد سے ہٹا دیا ہے تو اسے اپنی یاد سے جوڑ لے, اس شغل میں لگا دے, یاد سے جوڑ لے. حضرت علی حلبی کہتے ہیں کہ اس دعا کی تاثیر اور برکت یہ تھی کہ میں نے حلب سے 40 حج کیے, پیدل جاتا تھا پیدل آتا تھا. اللہ اکبر. اور یہ اس حضرت سری سکتی کی دعا کا فیض. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جہاں اللہ ملے ہمیں ان سے دعائیں لینی چاہیے. سبحان اللہ. دعائیں لینی چاہیے. دعائیں, وہ علامہ نے کہا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. سبحان اللہ. تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں جب ہم اللہ سے دعائیں لیتے ہیں. وہ یہ نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی. تزکیہ نفس کے حوالے سے سری سکتی علیہ رحمہ کا کوئی واقعہ؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اور آپ کے اقوال میں تزکیہ نفس پر بڑا کلام ملتا ہے. آپ ہمیشہ تلقین کرتے ہیں کہ ایک مومن بندے کو 3 دشمنوں پر تو کڑی نظر رکھنی چاہیے. اچھا. ایک اپنا نفس, ایک شیطان, اور ایک حب دنیا. یعنی یہ وہ 3 دشمن ہیں بندے کے جو بندے کو برائی کی طرف دھکیلتے ہیں. تو اس کا پوری زندگی آپ نے بڑا مظاہرہ کیا. تزکیہ نفس کی تو پوزیشن یہ تھی کہ آپ کے نفس نے جب چاہا کہ میں شہد کھاؤں تو 40 سال تک اس کو شہد نہیں لگایا. اور آپ کے شیطان سے بھاگنے کی تو یہ صورت تھی, آپ کہتے تھے کہ جو شیطان سے بچنا چاہے وہ فعل بد سے نہیں خیال بد سے بچے. بلکہ اگر قطع کلام کی معذرت, اگر اس کو ہم یوں بھی کہہ لیں کہ شیطان سے بچنے نہیں بلکہ شیطان کو بھگانے کا یہ معاملہ تھا, بھگا دیا کرتے تھے شیطان. خیال بد پر کنٹرول کریں, شیطان آپ کا در چھوڑ جائے گا. اور حب دنیا سے بھاگنے کا طریقہ وہ یہ کہتے تھے آپ کسی ذکر الہی میں ایسے مشغول ہوں کہ اس کی روحانی حلاوت فیل کریں. جب اس کی روحانی حلاوت فیل ہوگی تو محبت دنیا کی بھوکت ویسے رک سکتی. سبحان اللہ. آخر میں آپ کا وصال پاک. جی, وصال پاک کے حوالے سے اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا واز کیا کرو, تو آپ واز نہیں کرتے تھے. تو پھر شب جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ آپ واز کرو. تو اس کے بعد صبح کے ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ میرا کہنا تو نہیں مانا, ادھر سے حکم آیا تو اب آیا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ اتقوا فراست المومن. تو اب یہی جنید بغدادی آپ کی خدمت میں مرض الوصال کے وقت آئے. انہوں نے کہا بتائیں جی کیا حال ہے؟ فرمایا کیا حال بتاؤں, جس طبیب کی بات کر رہے ہو وہی طبیب علاج کرنے والا ہی تو مجھے مرض عطا کر رہا. اللہ. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف اشارہ تھا. آپ نے اپنے وصال پر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو فرمایا جب آپ کا وصال ہوا سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے. اس کے بعد ایک شخص نے خواب میں دیکھا تو عرض کیا حضور ما فعل اللہ بکا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا غفر علی والے من حاضر فی جنازتی وصلی علیہ, جو لوگ میرے جنازے پہ آئے ان کی بھی مغفرت کر دی اور ان سے پہلے میری مغفرت فرمائی. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا حضرت میرا نام کہیں لکھا ہے, ایک آپ کے پاس وہ بیاض تھی, آپ نے دیکھا تو فرمایا تیرا نام تو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا آخری صفوں میں بھی تھا. جب غور سے دیکھا تو حاشیے میں فرمایا یہ تیرا بھی نام لکھا. سبحان اللہ. آپ چاروں افراد کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, میں آپ کو لیے چلتا ہوں مجموعہ کلام کی جانب. خان صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ جب بریک سے لوٹیں گے مجھے پتہ ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن میں آج میں آپ کے سامنے داؤد علیہ السلام کا واقعہ پیش کروں گا. یہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی. ایک واقعہ اس میں ساتھ ساتھ ہے جالود کا, بہت بڑا قداور شخص تھا, یعنی اس کے قد کا عالم یہ تھا, باقی باتیں بعد میں ہوں گی, کہ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آتا تھا تو پورے لوہے کے اندر ملبوس ہوا کرتا تھا, صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی, اور جو سامنے اس کے ساتھ ہوتا تھا یعنی جو اپوننٹ ہوتا تھا وہ اس کے قد کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے گھٹنوں تک آتا تھا تو وہ اٹھا کے لوگوں کو پھینکتا تھا. ذرا سوچے اس کو آپ نے واصل جہنم کیا تھا.